لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اس سے پہلے کہ اس عنوان پہ گفتگو شروع کی جائے، جو 1430 ہجری کے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے اس تیسرے عشرے کے لیے میرے ذہن میں ہے، اگرچہ یہ عشرہ کٹ کٹا کے اب صرف 7 مجلسوں پہ رہ گیا تھا، جس میں سے بھی کل کی مجلس شب شہادت کی وجہ سے ذرا سا عنوان سے ہٹ کے ہوئی، تو گویا جو ذہن میں میرے عنوان ہے اس پر اب صرف 6 مجالس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی 2 ایسے مسئلے ہیں آج کی حد تک جس کی وجہ سے براہ راست ہم اپنے عنوان پہ آج بھی بات شروع نہیں کر پائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی رات نہ صرف یہ کہ شب جمعہ ہے، بلکہ اس سلسلہ مجالس میں جس کا ثواب مجھے مل رہا ہے، یہ ایک ہی شب جمعہ مجھے مل رہی ہے، جس کی وجہ سے شب جمعہ کے اپنے جو مخصوص کچھ احکامات ہیں، میں وقتاً فوقتاً ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے اس عشرے میں بھی جب کبھی شب جمعہ آئی، اور ایک شب جمعہ تو آتی ہے، کبھی کبھار 2 بھی ہم کو ملی، تو بہت مختصر صحیح ایک جملے میں صحیح، لیکن میں ہمیشہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ یاد دلاتا رہا۔ مگر اس سال کا جو عشرہ ہو رہا، بعد میں میری آپ اردو نہ پکڑیے گا کہ مولانا یہ عشرہ نہیں ہے، یہ صبا ہے، 7 مجالس ہیں۔ عشرہ ہمارے یہاں تقریباً سلسلہ مجالس کے عنوان سے آ گیا، تو یہ جو عشرہ ہو رہا، اس میں شب جمعہ کے یہ تینوں احکامات پچھلے 50 60 100 200 500 1000 سال میں شاید سب سے زیادہ اہم بن گئے۔ میں بہت بڑا ایک دعویٰ کر بیٹھا، اسی لیے لفظ شاید میں نے استعمال کیا کہ اس سال 1430 ہجری کا ایام ازا شبہائے جمعہ جتنی آ رہی، مجھے تو ایک ہی مل رہی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ شاید پچھلے 100 200 400 500 800 900 سال میں شب جمعہ کے جو ریگولر 3 پیغام، اس وقت سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے ان پہ توجہ دینے کا وقت آ گیا۔ حتیٰ آپ میں سے بھی جو لوگ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کئی سالوں سے اس میرے عشرے کو سنتے آ رہے ہیں، اور اس میں آپ شب جمعہ کے یہ 3 پیغام سن بھی رہے،
اس کے مقابلے میں بھی اس سال ان 3 پیغامات کی اہمیت بہت زیادہ۔ اب یہ ایک مختصر جملہ کہہ کر ذرا سا میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ البتہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ کل قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی تھی، ان میں سے پہلی والی آیت تو اس عشرے کا یعنی سبعے کا یعنی سلسلہ مجالس کا عنوان ہے، وہ اصل آیت ہے، اسی پہ ہماری گفتگو ہوگی، آج بھی اسی کی تلاوت کی گئی۔ دوسری والی آیت جس پہ ضمناً ایک گفتگو ہونے والی، کل اس کا حوالہ غلط آ گیا تھا، وہ سورہ آل عمران کی آیت نہیں ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت۔ بہرحال نہ کسی نے توجہ دی، نہ کسی نے مجھ سے کہا، نہ کسی نے پوچھا، لیکن میں اپنی ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کے یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ آئیے شب جمعہ کے وہ 3 پیغام اور پھر میرے اصل موضوع سے بھی ان 3 پیغامات کا بڑا گہرا تعلق، یہ شاید آج کی مجلس کے آخر میں شروع ہو جائے، ورنہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل تو وہ اصل موضوع شروع ہونے والا۔ یاد کیجئے شب جمعہ کے 3 پیغام جو ہر سال سنتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ اکتاہٹ نہ ہو اس لیے بہت مختصر کہہ رہا ہوں، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے آج کی مجلس میں پہلی مرتبہ آ گئے میری مجلس میں بھی، تو ان کے لیے یہ بات اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ مولانا کہہ کیا رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ جب سے اسلام آیا، بلکہ کسی حد تک میں یہ کہہ دوں کہ جب سے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، ہمارے لیے کچھ پیغام لے کے آتی ہے۔ پہلا پیغام یہ کہ ہر شب جمعہ بنیادی اعتبار سے شب دعا، تمہاری وہی دعائیں، تمہارے وہی مسئلے، تمہاری وہی پریشانیاں، تمہاری وہی حاجتیں جو تم نے ہفتے کے باقی 6 دن بارگاہ الہی میں پیش کی، آج رات وہی دعا ہوگی، وہی تم ہوگے، وہی تمہاری زبان ہوگی، وہی بولنے کی طاقت ہوگی، لیکن اس دعا کی رفتار میں، اسپیڈ میں آج رات بہت زیادہ اضافہ ہونے والا، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ۔ اب دیکھیں یہ جملہ ہی اتنا دلچسپ ہے کہ اس کی وضاحت میں احادیث، واقعات، معجزات وہ سب بیان کیے جائیں، لیکن بالکل ہی ایک الگ عنوان بن جائے گا صرف یہ یاد دہانی کرنا۔ جو مسئلہ، جو پریشانی، جو آفت، جو مصیبت آپ کے گھر پہ خدا نہ خواستہ آئی ہوئی، اور یہاں پہ ایک جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مومن کی ایک پہچان جو روایتوں میں بار بار بیان کی گئی کہ وہ بغیر آفت و مصیبت کے کبھی رہے گا ہی نہیں، اس کا 2 طرفہ امتحان ہوگا۔ ایک اللہ کی طرف سے مسلسل امتحان ہوگا جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ میں بیان کیا گیا۔ کل رات کی مجلس اتنی زیادہ طویل ہو گئی تھی کہ آج میں اپنے آپ پہ بڑا کنٹرول کر رہا ہوں، جملے بھی اپنے آدھے آدھے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والی آیت میں جو امتحان بیان کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا رہے گا، اور یہ عجیب بات، عجیب تو نہیں ہے، کم معرفت رکھنے والے کے لیے عجیب بات کہ کافروں کا امتحان جب اللہ لیتا ہے تو ان کو نعمتیں دیتا ہے، دولتیں دیتا ہے، آسائش دیتا ہے، عیاشی کے موقع دیتا، یہ اس کا امتحان۔ اور مومن کا جب امتحان لیتا ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے، آسائش چھین لیتا ہے، یہ مومن کا امتحان۔ اصولاً تو الٹا ہونا چاہیے نا، منکر خدا کا امتحان ہونا چاہیے، ڈنڈے کے ذریعے، کوڑوں کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، وہ تمام جو قرآن میں آیا کہ خوف اور بھوک اور پیاس۔ میں اتنا وقت بچا رہا ہوں کہ وہ آیت جو بچے کو بھی یاد ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اور مومن کا امتحان ہونا چاہیے، اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، امام کو مانا، صحیح راستے پہ چلا، تو اس کا امتحان ہونا چاہیے دولتیں دے کر، الٹا، اور یہ نظام پروردگار۔ تو مومن کا ایک امتحان اللہ کی طرف سے ہو رہا، اور وہ سارا کا سارا مصیبتوں والا۔ البتہ اب یہ سمجھنے کی بات، جب انبیاء تک کے بارے میں علماء ایک جملہ کہتے، گرچہ میں اس سے پورا اتفاق نہ کروں، لیکن چونکہ یہ جملہ رائج کہ انبیاء تک کے بارے میں کہتے کہ اللہ کا امتحان جب آتا تو انبیاء بھی بہرحال اسے ایک آزمائش سمجھتے، چنانچہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، وہ امتحان کے آگے سر تو جھکاتے مگر یہ کہہ کر کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اور وہی امتحان جب ائمہ کا ہوتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتے بلکہ وہ شکر ادا کیا کرتے۔
پہلے علی کے اس عمل سے کہ جو شب ہجرت بستر رسول پہ جانے سے پہلے کیا گیا، یعنی شکر کا سجدہ، پہلے علی کے اس عمل سے لے کے اس کے پوتے بیچ والے علی کے اس عمل تک کہ جو شام غریبہ کربلا کی ریتی پہ شکر کا سجدہ کیا گیا، ائمہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو، معرفت کامل ہے نا، اسے بھی ایک نعمت سمجھتے ہیں، لیکن جب انبیاء بھی اس منزلت پہ نہیں ہے تو ہم جیسے گناہگار مومن کہاں ہوں گے؟ ہمارا جاب چھوٹا، ہم نے اس کو مصیبت مانا، ہمارا بچہ بیمار پڑا، ہم نے اس کو مصیبت مانا، ہمارے گھر میں روزی کے راستے تنگ ہو گئے، ہم نے اس کو مصیبت مانا. یہی ساری چیز جب خاندان اہل بیت میں آئیں گی تو وہ اس کو نعمت مان کے شکر کر رہے ہوں گے. بہت بڑا ایک موضوع یہ بھی ہے. دیکھیں میں شب جمعہ خالی لسٹ سنا رہا ہوں اور اس میں وقت میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا، تو خیر ایک طرف سے یہ اللہ کی طرف سے ہر مومن کی آزمائش تو ہوگی. اگر مومن ہے تو اس کے گھر میں مصیبت ہے. نہج البلاغہ بہت ہی چھوٹا سا ایک جملہ میرے مولا کا، کلمات القصار حصہ آخر، نہج البلاغہ کے 3 حصے نا، آخری حصے کی حدیث، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا پہلے اسے ایک چادر سلوا کے اپنے گھر میں رکھنا. یہ مولا کہہ رہے کہ ایک چادر آپ کے گھر میں ہونی چاہیے اگر آپ علی سے محبت کرتے. اب یہ کس چیز کی چادر؟ کوئی سوتی چادر ہو کہ کوئی اونی چادر ہو کہ کوئی تھرمل چادر ہو، یا جیسے میرے صوبہ سندھ کے اندر ایک خاص انداز کی چادر بنائی جاتی ہے مختلف ٹکڑے جوڑ کے، وہ چادر کون سی چادر؟ فرمایا صبر کی چادر. اس لیے کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے اللہ اس کی آزمائش کرے گا، اور اگر اس نے صبر کا مظاہرہ کیا تو پھر ہمارے چاہنے والوں میں اس کا شمار ہوگا. مگر دوسری جانب یہ تو ہوا اللہ کی طرف سے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو آل محمد کا ماننے والا، خاص طور پر مولا علی کا نام لینے والا، ساری دنیا بلا وجہ اس کی دشمن بنے گی. اچھا بلا وجہ تو میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ گیا کہ ہماری جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا، نہ ہم کسی کی جائیداد پہ قبضہ کریں گے، نہ ہم کسی کو قتل کریں گے، نہ ہم کسی کا مال لوٹیں گے. ہماری جانب سے کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن دنیا ہماری دشمن ہوگی. البتہ دنیا کے اعتبار سے تو سب سے بڑی وجہ ان کے پاس ہوگی کہ یہ علی کا نام لیتا کیوں. اب وہ والی مصیبت بھی ایسی ہے کہ اگر صبر کی چادر نہیں، یہ مولا نے صبر کی چادر دونوں حوالوں سے کہا. اور اس حدیث کی مزید تشریح شہید باقر صدر کے اس واقعے میں پڑھ لیجئے. خالی حوالہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ہر سال مجلس میں کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں جو پچھلے سال یہی بات سن کے اس عمر میں نہیں تھے کہ سمجھے، اب سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو خالی حوالہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. جن کو میں واقعات سنا چکا ہوں ان کو کیوں زحمت میں ڈالوں. پھر میں ہدایت پا گیا. دین آئی واز گائیڈڈ، تجلی، ثم اہتدیت. ایک ہی کتاب کے یہ مختلف نام ہیں. آغا تیجانی کی کتاب میں ان کا وہ واقعہ کہ دین حقہ قبول کرنے کے بعد جو زحمتیں ہوئیں اور جا کے شہید صدر سے جب انہوں نے کمپلین کی تو پوری تفصیل آپ کو وہاں ملے گی. لیکن میں آپ کے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے بہت مختصر یہ باتیں کر رہا ہوں. البتہ ایک بات کا میں اعلان کر دوں کہ میرے اعتبار سے اب وہ مجمع آ گیا جسے مجلس سننے کے لیے آنا. اب وہ لوگ آئیں گے کہ جنہیں میری مجلس نہیں سننا ہے لیکن شب جمعہ کی وجہ سے مصائب سننا ہے یا نظر امام میں شرکت کرنا ہے تو بالکل آخر میں آئیں گے. تو ایک بات میں یہ بھی سے بتا دوں تاکہ اس مجمع کو کل زحمت نہ ہو کہ اس سال کا جو ہمارا سلسلہ مجالس ہوگا یہ بچوں کے لیے. کیا مطلب بچوں کے لیے؟ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو 10 سال پہلے بہت چھوٹے تھے اب بڑے ہوئے. چنانچہ 10 سال 15 سال پہلے کی بہت ساری روایتیں اور بہت سارے واقعات اس پورے عشرے میں آئیں گے. تو جو لوگ ماشاءاللہ 10 سال پہلے بھی اتنے زیادہ سمجھدار تھے کہ ساری باتیں سن چکے تھے، شاید ان کے لیے مصائب ہی کے حصے میں آنا مناسب ہو. دیکھیے میں یہ اعلان صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو. واپس آ جائیے. میں سلسلہ کاٹتا ہوں، سلسلہ جوڑتا ہوں، یہ آپ کو میرا انداز معلوم ہے. دعا تو دعا ایسے موقع پر جب مومن کو دو طرفہ امتحان کا سامنا کرنا ہی کرنا، بچ ہی نہیں سکتا. دشمن اہل بیت بھی اس کو نہیں چھوڑے گا اور خود پروردگار بھی یہ ٹیسٹ کرے گا، آزمائش کرے گا کہ سچا محب ہے کہ خالی زبانی جمع خرچ. جملہ میرا نہیں، یہ خود سورہ عنکبوت کی وہ آیت کہ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
اللہ تمہارا امتحان ضرور لے گا تاکہ یہ دیکھے تمہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جو جھوٹا ہے اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ ساری خالی زبانی جمع خرچ ہے. ہمارے لکھنؤ کی پیور زنانی لینگویج کے اندر خالی للو چلتی ہے ایمان کے نام پر، لیکن واقعاً ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی جاتی. پتہ کیسے چلے جب امتحان اللہ کی طرف. اب یہ جو امتحان دونوں طرف سے، اس کے لیے مومن کے پاس ہتھیار کیا ہے، دوا کیا ہے، علاج کیا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے، کس طرح سے اس امتحان میں کامیابی سے گزرے. اس میں پہلی چیز وہ دعا جو ہر شب جمعہ مومن کو اس لیے ہی مانگنا کہ اگر وہ سچا مومن تو ایک امتحان اللہ کی طرف سے اس کے گھر میں ہوگا اور ایک امتحان بندوں کی جانب سے محبت اہل بیت کی وجہ سے اس کا لیا جا رہا ہوگا. ان دو سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ دعا ہر شب جمعہ. اور یہ احساس نہ پیدا ہو کہ بھائی ہفتے کو دعا مانگی تھی فائدہ کیا ہوا، اتوار کو دعا مانگی تھی فائدہ کیا ہوا، پیر کو دعا مانگی تھی فائدہ کیا ہوا، منگل کو دعا مانگی تھی فائدہ کیا ہوا، تھک گئے اب کیا کرے دعا مانگی. نہیں، وہی دعا جو شب ہفتہ سے لے کے شب جمعرات تک آپ نے مانگی اور قبول نہیں، آج قبول ہو جائے گی. تو ایک بات ہر شب جمعہ میں یاد دلاتا ہوں، مگر اس وقت جو دنیا کے حالات، مومنوں کی بات چھوڑیے، کافروں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک تہلکہ مچا ہوا جس کے مختلف نام. کہیں کہا جا رہا ہے کہ ریسیشن آیا ہوا، کہیں کہا جا رہا ہے مالیاتی بحران آیا ہوا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کریڈٹ کرنچ نے دنیا کو دبایا ہوا. ساری چیزوں کا ہم سے کوئی زیادہ تعلق نہیں. پہلے بھی ہم سوکھی روٹی کھاتے تھے، آج بھی وہی سوکھی روٹی کھاتے، لیکن جو تر بتر پراٹھے کھانے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو رہا. تو جہاں میں جا رہا ہوں اور بار بار جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو یہ اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ خالی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آنکھوں دیکھ کے آیا یا ایام اعظم آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک کون سا علاقہ ایسا جہاں پہ مجھے نہ پہنچنا پڑے، بلکہ یہاں شارجہ میں تو آیا اس طرح سے کہ پہلے ویسٹ میں گیا پھر آپ کے یہاں آیا. کیا میں نے لوگوں کی حالت دیکھی، سارے کے سارے لوگوں کی عقلیں جو ہے نا سب جواب دے چکی. جو بڑی لمبی لمبی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے ساری پلاننگ فیل ہو چکی. حالت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ فاقوں کی نوبت آئی، بلکہ پاکستان کی خبر آتی ہے کہ فلاں ماں نے غربت کی وجہ سے 4 بچوں کے سمیت نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. اور یورپ سے خبر آتی کہ جی فلاں بلینر نے وال اسٹریٹ کے اپنے آفس سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. یہ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے وہ دولت مند بلینر. ایک ایسا امتحان اس وقت دنیا کا لیا گیا. تو یہ تو اور زیادہ ضروری موقع ہے دعا کی طاقت کو سمجھنے کا. اور ایک بار پھر میں وہ جملہ یاد دلا دوں جو میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں، اس لیے کہ گزشتہ 6-7 سال سے میرا یہ عشرہ نوروز کے تاریخ کے قریب قریب آتا. جب پہلی بار میں نے امام بارگاہ علی رضا کے اندر عشرہ پڑھا تھا تو اپریل مئی تھا، نوروز کی تاریخ نکل چکی تھی. 10 مہینے کے بعد اب نوروز آئے گا. 10 دن بعد کی بات لوگوں کو یاد نہیں رہتی، 10 مہینے کی بات کون یاد رکھے گا. لیکن پھر ہمارے اسی عشرے میں عشرہ محرم نوروز میں اور عشرہ محرم اور نوروز جمع بھی ہو گئے. تب ایک دلچسپ صورتحال بنی جو آج کی رات کا دوسرا پوائنٹ بنے گا. بس وہ شروع ہی ہونے والا ہے، وقت میرے ہاتھ سے بھاگ رہا. لیکن وہ تو 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اب ذرا سا میرا عشرہ پہلے آتا ہے، نوروز میں 1 ہفتہ باقی ہے، پھر معلوم ہوا 20 دن باقی ہے، پھر 1 مہینہ ہوا، اب 2 مہینے ہوئے. نوروز کا وقت باقی تو نوروز کی ساری باتیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. جو لوگ ساری محنتیں کر کے پوچھتے ہیں وہ کوئی چیز، وہ چیز ہی کوئی نہیں. مولانا اس سال نوروز کا بادشاہ کون ہے؟ یہ ہم کو پتہ ہی نہیں. نوروز کا بادشاہ بھی کوئی ہوتا، یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کون. پہلے یہ تو پتا ہو کہ کوئی بادشاہ ہوتا. سواری کیا ہے، مٹھائی کیا ہے، یہ رنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو بہرحال ہمارا ایک کلچرل پہلو ہے، مذہبی نہیں. لیکن وہ جو وقت ہے کہ جب پوری دنیا تبدیلی کے مرحلے میں آتی ہے جسے وقت تحویل کہتے ہیں، وہ بھی ان تاریخوں میں سے تاریخ نہیں، ان سیکنڈز میں سے ایک ہے کہ جب حالت کی تبدیلی والی دعا فوراً قبول. اب اس وقت رزق کے حوالے سے ہر ایک کو حالت کی تبدیلی چاہیے، اور اولاد اس طرح سے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. یہ مسئلہ ہے لوگوں کا اس وقت. اور یہ بھی ایک عجیب بات، گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن ٹی وی ضرور گھر کے اندر ہو.
فاقے ہیں انہیں علاقوں میں گیا کہ واقعاً خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے ہر آدمی کا اولاد سمیت، کیبل ضرور لگا ہوا ہوگا، بات بہت پھیل رہی ہے، بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو اب حالت، اولاد کی اچھی حالت چاہیے، روزگار کی اچھی حالت چاہیے، گھر بہت پرانا ہے بوسیدہ یا کرائے کا ہے اپنا چاہیے، 3-4 چیزیں کچھ انڈیا پاکستان کے لوگوں کی سائیکی میں آئی ہوئی۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ 1 نوروز اگرچہ ابھی پورے 2 مہینے باقی، کہاں 22 جنوری کہاں 20 یا 21 مارچ، لیکن کان پڑی بات شاید یاد رہ جائے، اور اصل بات کہ آج کی شب جمعہ دعا۔ نمبر 2، ہر شب جمعہ کا پیغام، بہت تیزی کے ساتھ میں ان باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ دوسری بات، جو آج کل کے حالات میں ہر سال پڑھتا ہوں لیکن اس سال کے حالات میں یہ دوسری بات اور زیادہ اہم بن کے آ گئی، وہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ، اب میں پہلی بات کا ایک آخری جملہ کہہ دوں، اللہ بھی ہمارا امتحان لے رہا ہے، دنیا بھی، یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ ایک ہی جملہ آتا ہے کہ جی بھائی انسان جب تک دنیا میں ہے پریشانیاں رہیں گی، موت ہی اس کو نجات دلائے گی۔ نہیں، موت سے بھی پہلے ایک طریقہ، مومن کا امتحان کب ختم ہوگا؟ جب اس کا والی، جب اس کا وارث، جب اس کا آقا، جب اس کا سرپرست ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہر شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کر کے تڑپنے کی رات، مولا میرے والی، میرے وارث، میرے آقا، میرے سرپرست، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ آ جائیے تاکہ ہماری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ گرچہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام کے آتے ہی بٹن دبا کے امام پریشانیاں دور نہیں کریں گے، اگرچہ دور کر سکتے ہیں لیکن اس طرح پریشانیاں دور نہیں کریں گے، لیکن امام کا آنا بہرحال یہ ایک پیغام بن گیا کہ اب کسی وقت بھی مومنین کے دونوں امتحان مکمل ہونے والے۔ حکومت امام قائم ہونے کے بعد پھر پروردگار عالم آپ کے ایمان کا امتحان نہیں لے گا، حکومت امام میں وہی باقی رہیں گے جو اپنی آزمائش میں پورے نکل چکے، امتحان میں کامیاب ہو چکے۔ اب اس کے بعد امتحان نہیں لیا جائے گا دوسرا، اور دوسری جانب کوئی دشمن دنیا میں رہا ہی نہیں ہوگا کہ وہ دشمنوں والی پریشانی ہم کو پیش آ جائے۔ تو شب جمعہ اسی بات کو یاد کرنے کی رات، اور چونکہ پہلے موضوع میں نے کہا دعا کیوں آپ کو مانگنا ہے ہر شب جمعہ، مصیبت، پریشانیاں، آفتیں آپ کے گھر میں ہیں تو اس کا ایک طریقہ دعا مانگے، دوسرا طریقہ اس کا حل نکالیں۔ اسلام نہ خالی الفاظ کو کافی سمجھتا ہے نہ خالی عمل کو۔ آپ کو روزگار نہیں ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے، دعا مانگنا، نہ خالی کوشش سے آپ کو روزگار ملے گا نہ خالی دعا سے ملے گا۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو دوا لینا ہے ڈاکٹر سے اور دعا مانگنا، نہ خالی دوا سے آپ کا علاج ہو سکے گا نہ خالی دعا سے آپ کا علاج ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر صاحب معرفت نبی، انتظامیہ سے میری درخواست ہے کہ اتنے پنکھے چلائے تو یہ کیوں محروم ہے جو خاص میرے لیے۔ اچھا جی، شاید مائک میں کوئی مسئلہ ہو جائے کبھی آواز کا، خیر مسئلہ یہ ہے کہ پنکھے چلتے ہیں تو ہوا کی وجہ سے کبھی یہ آواز کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال جتنا لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے اس سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے۔ اچھا اب آئیے، حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، یہ موسیٰ جیسا صاحب معرفت نبی معاذ اللہ یا نعوذ باللہ اتنی کم معرفت نہیں رکھتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح معنوں میں واقعہ بنے، یہ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دینا۔ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، اور اس وقت بیمار ہوئے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے حاکم بن چکے۔ ایک تو بنی اسرائیل کا پہلا زمانہ ہے مظلومیت کا، مقہوریت کا، ذلت کا، فرعون کس طرح سے ان کی عورتوں کو کنیز بناتا ہے، بچوں کو قتل کرتا ہے، نہیں، اب بنی اسرائیل کی حکومت کا زمانہ، تو موسیٰ کی عزت، موسیٰ کا احترام، موسیٰ کا اسٹیٹس بہت زیادہ، گرچہ دنیا کی شریر ترین قوم نکلی بنی اسرائیل، لیکن فی الحال موسیٰ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، حکمران ہیں، چنانچہ ایک کیا سینکڑوں ڈاکٹر دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ بیمار ہوئے، جو مذہبی لوگ ہیں وہ نبی خدا کو بیمار دیکھ کے آ رہے ہیں، اور جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ حاکم وقت کو بیمار دیکھ کے آ رہے ہیں۔ قطار لگ گئی ڈاکٹروں کی، اور ایک سے ایک بہترین دوا موسیٰ کے لیے حاضر، دوائیں رکھی ہوئی ہیں میز کے اوپر۔ جب کبھی خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی بیمار پڑے، گرچہ ہم آج کل ان تاریخوں میں بیٹھے ہیں جب بیمار کربلا ہی کا تذکرہ ہو رہا، لیکن اگر ہم میں سے کبھی کوئی بیمار پڑے، کیسے کیسے عجیب مشورے لوگ دیتے، جی وہ ہماری دادی کو یہی بیماری تھی فلاں دوا استعمال کر، جی ہماری تائی کو یہی بیماری تھی فلاں دوا استعمال کرے۔
حتیٰ بعض لوگ آگے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کہا اچھا وہ آپ کی تائی کو یہ بیماری تھی، دوا استعمال کی، ہوا کیا مولانا؟ تو 2 خوراک کے بعد مر گئے۔ ارے بھائی تو یہ دوا کیوں بتا رہے؟ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہر آدمی آگے بڑھ کے بولتا۔ 2 چیزیں ایسی مغربی دنیا میں، پہلی چیز قانوناً ممنوع ہے، پتہ چل گیا تو ہتھکڑی پڑ جاتی ہے، جیل چلا جاتا آدمی، وہ یہ ہے کہ سوائے مسلمہ طبیب کے کسی کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ کسی کو دوا بتا۔ یہ ایک خرابی۔ دوسری خرابی، ہمارے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کو یہ اختیار، جن دواؤں نے مار بھی دیا تائی اماں کو، دوا بھی آپ کو ضرور بتائی جائے گی۔ اور دوسری بات، بیمار پڑو تو ہر آدمی دوا بتاتا ہے، کوئی مذہبی مسئلہ آ جائے ہر آدمی ایک فتویٰ لے کے آ جاتا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ گناہ، ہر آدمی اپنی رائے دیتا۔ مرجع کیا کہہ رہے ہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ فتویٰ دینے کے لیے بھی ہر آدمی تیار، لیکن وہاں نہ کوئی ہتھکڑی پڑ سکتی، نہ ایسے لوگوں کی زبان کاٹی جا سکتی ہے، نہ ان کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن کب تک؟ آنے دیجئے، اسلام کا بھی ایک والی اور وارث ہے، اسلام کا بھی ایک سرپرست ہے، ذرا آنے تو دیجئے اسے، پھر دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملے گی۔ لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ میں ادھر چلا گیا، جبکہ قاری ابھی تمہید کا جملہ رہا تو موسیٰ بیمار ہوئے، بہترین طبیب بہترین دوائی لے کے آگئے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ موسیٰ نے کہا ایک بھی دوا استعمال نہیں کروں گا۔ اچھا اب ساری قوم آتی ہے عیادت کے لیے، 1400 سال پرانا زمانہ ہے، بلکہ یہ تو ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں، موسیٰ کا زمانہ تو 3500 سال 4000 سال پرانا، تو اس قسم کی کوئی ٹیررزم والی بات بھی نہیں تھی کہ سیکیورٹی چیک ہو، ہر ایک کو آنے نہیں دیا جائے گا، کھلا دربار نبی کا، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک لائن سے میز پہ دوائیں دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ کو ایک پیغام دینا، کئی دن ہو گئے موسیٰ بیمار، اب لوگ قریب آ کے ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ یا نبی خدا، فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں شریر آدمی، بنی اسرائیل کوئی کم تھے شریر آدمی، ایک فہرست ہے لمبی، یہ سب بھی بیمار ہوئے، سب ٹھیک ہوگا، اللہ آپ کو صحت نہیں دے رہا۔ یہی جملہ موسیٰ قوم کی زبان سے ادا کروانا چاہتے ہیں، آپ کو صحت نہیں مل رہی۔ موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا اچھا میں تمہارے سامنے ہی اللہ سے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ تو وہ ہے نا جو ڈائریکٹ اللہ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، خدا بندہ میں بیمار، درد بڑھتا جا رہا ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی، اور تو مجھے صحت نہیں دے رہا، جبکہ میں روزانہ صبح و شام، بلکہ اگر نبی کو ذہن میں رکھوں، خدا بندہ میں ہر سانس میں صحت کی دعا کرتا ہوں، اور پھر بھی صحت نہیں مل رہی۔ کہا موسیٰ یہ دوائیں کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ یہ اتنی ساری جو دوائیں رکھی ہیں یہ کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کہا خدا بندہ میں تجھ پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں لفظ بھروسہ آیا، تو اس کے ترجمے کے وقت یہ واقعہ بھی مجھے پڑھنا تھا، میں نے پہلے پڑھ دیا۔ یہ دوائیں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کہا خدا بندہ میں دواؤں کو نہیں مانتا ہوں، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، صحت دینے والا تو ہے، تو اگر صحت دینا چاہے تو کسی دوا کی ضرورت نہیں، تو اگر صحت نہ دینا چاہے تو ساری دوائیں بیکار۔ کتنے اچھے اچھے جملے، کتنا بہترین عقیدہ، مگر یہ اسلام نہیں۔ اب سب قوم سن رہی ہے، سب کے سامنے اللہ اور موسیٰ کی بات چیت چل رہی، اللہ کی آواز تو نہیں آ رہی، لیکن موسیٰ خدا بندہ اصل عطا کرنے والا تو ہے، دواؤں کی کیا حیثیت، کیوں میں دوائیں استعمال کروں، میرا بھروسہ تجھ پر۔ کہا موسیٰ ایک بات بتاؤ، دواؤں میں بیماری دور کرنے کی خاصیت یا دواؤں میں صحیح کرنے کی خاصیت یہ کس نے رکھی ہے؟ یہ میں نے ہی تو ان دواؤں کو اس قابل بنایا، یہ میری ہی قدرت ہے۔ دوا استعمال کر کے اگر صحت ہوگی، وہ دوا نے نہیں کی، ڈاکٹر نے نہیں کی، وہ بھی صحت میں نے دی ہے۔ مگر جب تک دوا نہ استعمال کرو گے اس وقت تک تمہاری بیماری دور نہیں ہوگی۔ دوا استعمال نہ کرنا دراصل میری قدرت کو جھٹلانا ہے، انہیں استعمال کرنا۔ اب اس سے سینکڑوں مثالیں بن جائیں، اگر میرا عنوان دعا ہو، دعا اور دوا، اور یہ عنوان بہت سارے علماء کا ہوتا ہے شریف، میں تو ایک طالب علم، لیکن ہر چیز کے لیے یہ اصول آپ کو معلوم ہے۔ روزی کے لیے آپ دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، صحت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کوئی کم از کم 50 مرتبہ تو کہا، اور کم از کم 50,000 مرتبہ اور کہوں گا جب تک اللہ مجھے زندگی دے گا، کہ آپ صحت کے لیے تو کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، روزگار کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کہیں کا آپ کو ویزا چاہیے آپ کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔
یہ نہیں کرتے نا کہ خالی دعا کر کے آپ نے کہا پاسپورٹ پہ خود بخود آدھی رات کو کوئی غیبی ہاتھ ایک ویزا لگا دے گا اور میں چلا جاؤں گا. اور کبھی اگر ایسا ویزا لگا بھی نظر آئے تو اس کو استعمال نہ کیجیے گا, آج کل بڑی چیکنگ ہوتی ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے, بچے بھی ہنس دیے یہ مثال سن کر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا, ہم حکومت امام قائم ہونے تک دو طرفہ امتحان میں مبتلا رہیں گے, اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اس کے لیے دوا کیا کر رہے ہیں؟ جب ہر چیز کا اصول یہ ہے کہ دعا کے ساتھ دوا کرنا, تو بھائی وہ جو پریشانیاں ہماری اس لیے آئیں کہ دشمن نے ہم سے اہل بیت کی محبت کا انتقام لیا, پروردگار نے ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کے لیے ہمارا امتحان لیا, تو ہم دعا کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. لیکن دوا کیا کرتے ہیں؟ اس کی دوا ہے کیا؟ اس کی دوا ہے ظہور امام. امام کو بلا لیجئے, ابھی آپ نے جملہ سنا نا کہ ساری پریشانیاں ختم, دشمنی ختم ہو جائیں گے تو ان کا امتحان بھی ختم, اور اللہ حکومت ایمان کے بعد برکتیں ہی برکتیں دے گا, آزمائشیں ختم. یہ دوا ہے اس پہلے مسئلے کی کہ دعا کے بعد دوا. تو اب یہ ہے کہ امام کو بلا لیجئے. بہت سے لوگوں کے لیے جملہ ہی نیا ہوتا, مولانا امام تو حکم خدا سے آئیں گے. ارے اسی غلط فہمی میں نے تو آج تک ہماری قوم کو ایسی جہالت میں مبتلا رکھا. امام حکم خدا سے آئیں گے لیکن اصل میں انتظار کریں گے چاہنے والے انہیں بلائیں, ہم بلا ہی نہیں رہے ان کو. اگر آپ کہیں مولانا ہماری کون سی مجلس بغیر امام کی دعا کے لیے, کون سی ہماری نماز, کون سا ہمارا دینی اجتماع, تو یہ تو پہلا موضوع بنا دعا. دعا نہیں ہے, آج جو امام زمانہ کو یاد کرنا ہے دوا کے طور پر, کس طرح امام کو بلائیں. دعا نہیں ہوتی ہے, دوا کوئی چیز, کوئی طریقہ, کوئی تبدیلی, یہ استعمال کرو یہ استعمال نہ کرو, اس کا نام دوا. میرا ڈاکٹر بہت پریشان ہو گیا تھا آج سے 10 سال پہلے, جب میں شروع میں شوگر کا مرض ڈائیگنوز ہوا. 10 نہیں, آج تو 20ویں سالگرہ اس سال. 89 میں یہ مرض ڈائیگنوز ہوا ہے اور یہ 2009. تو خیر اب شروع میں بھی لاپرواہ تھا, اس وقت جوانی بھی تھی, اب تو خیر بڑھاپا. بہترین دوائیں مل رہی, کیونکہ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے میں بھی چھوٹا موٹا حضرت موسیٰ کی کیٹیگری میں پہنچ گیا تھا. یعنی نعوذ باللہ ایسا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ کل, بلکہ ابھی امام بارگاہ کے باہر نکل کے لوگ کہنے لگے سنا فلاں صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں. مقصد یہ کہ کراچی میں اس وقت ایک احترام اور مقام تھا, تو جو دیندار طبیب ہے وہ بھی دوڑے آ رہے ہیں, دنیا دار بھی دوڑے آ رہے ہیں. بہترین دوائیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, شوگر اور بڑھتی جا رہی, جتنی دوائیں اور بڑھتی جا رہی. پہلا سوال اس نے یہ کیا, مولانا کل آپ نے کیا کھایا تھا؟ ہم نے کہا فلاں مومن, ہماری دعا سے اس کا بچہ امتحان میں پاس ہوا, 2 کلو گلاب جامن کا ڈبہ کھایا تھا, پوری 2 کلو گلاب جامن ہمارے معدے میں. سر پکڑ کے ڈاکٹر بیٹھ گیا, مولانا تھا تو وہ خاموش بھی رہا, ورنہ تو شاید اپنے کلینک سے دھکا دے کے نکلوا دیتا. میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بہترین سے بہترین دوا بھی کوئی اثر نہیں کرے گی جب تک کہ آپ پرہیز نہیں کریں گے, یہ بھی دوا کا ایک حصہ ہے. تو ظہور امام کی دوا میں 2 کام آپ کو کرنا, فلاں چیز کرنا ہے تو امام آئیں گے, فلاں چیز سے بچنا ہے تو امام آئیں گے. خالی نمازیں ہی پڑھتے رہیں اور پھر کہیں امام آ جائے, یہ آپ ڈائبیٹک کی دوا لے کے 1 کلو گلاب جامن کھا رہے. پیٹ کی گلاب جامن ہوتی ہے جو آپ کو مٹھائی کی دکان سے ملتی ہے, اور ظہور امام کی گلاب جامن ہوتی ہے جو گانے آپ سنتے ہیں, جو بے حجاب عورتیں نکلتی ہیں. بہت مختصر میں نے جملہ کہا ہے, وقت میرے ہاتھ سے پھسلا بھی جا رہا. مجمع اتنا سمجھدار مجمع کہ ایسی بات پہ نعرہ لگ گیا جو دنیا میں کہیں نہیں لگتا, لیکن لوگ سمجھے تو نعرہ لگا نا, بالکل صحیح موقع پہ لگا. تو اس کا مطلب مجمع جب سمجھ رہا ہے تو میں کیوں ان کا ٹائم ویسٹ کروں. ظہور امام آج کی رات یاد کرنا ہے, لیکن وہ دعائے ندبہ کی شکل میں نہ ہو. نعوذ باللہ میں دعائے ندبہ سے نہیں روک رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ تو پہلی والی چیز میں چلا گیا. دعا آج آپ کو مانگنا ہے. دعائے ندبہ دعا ہے, الہی عظم البلا دعا ہے, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن یہ دعا ہے. مجلس کے آخر میں ہم کہیں گے ظہور امام میں تعجیل ہو, یہ دعا. نماز پڑھ کے آپ کہیں گے اجل اللہ تعالی ظہورک, وہ دعا. الہی عظم البلا میں الاجل کہیں گے, وہ دعا. تو دعا تو پہلا نقطہ. دوسرا, آج کی رات امام زمانہ کو یاد کرنا ہے, اس کی دوا آپ کو کرنا ہے. کون سے کام کریں تو امام آتے ہیں, کون سے کام چھوڑیں تو امام آتے ہیں, اس پہ غور کرنا. کون سے ایسے کام ہے, خالی غور نہیں کرنا. مولا تو یہ ارشاد فرمائے
کون مولا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر رات، خالی شب جمعہ نہیں، ہر رات، بدھ کی رات ہو کہ پیر کی رات ہو کہ اتوار کی رات، جب وہ بستر پہ جاتا تو فوراً نہیں سوتا ایک لمحے کے لیے. اب یہاں پہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سارے ڈاکٹرز کے مشورے کے خلاف. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب آپ رات کو سونے جائیں، اگر نیند نہ آ رہی تو کوئی ڈرا دینے والی، کوئی گھبرا دینے والی، کوئی پریشان کچھ چیز ذہن میں نہ لائیے. اچھی اچھی چیزیں ذہن میں لائیے. آپ کی سوچیے آپ کسی باغ میں گھوم رہے ہیں، آپ کسی سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں، 2 سال پہلے کہیں گھومنے گئے تھے، وہ اچھے اچھے مناظر لائیے، نیند آ جائے گی. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ امام کا فرمان، اور وہ یہ ہے کہ ہر رات سوتے وقت پورے دن پہ غور کرے کہ آج کا دن، آج کے 12-16 گھنٹے جب میں اٹھا تھا صبح کو اور سونے آیا، اللہ کی اطاعت میں گزرے کہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے. کمپنیوں میں آڈٹ سال میں 1 بار ہوتا، لیکن مومن اپنا آڈٹ ہر رات کو کرتا اور ہر رات کا حساب رات کو صاف کر کے سوتا. یعنی واقعاً دیکھا کہ گناہگار، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، لیکن جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میں لفظ بدل دیتا ہوں کہ غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، بدل دیتا ہوں. غلطی ہو گئی، امام کے ظہور میں رکاوٹ پڑ گئی میری وجہ سے، آتے آتے امام رک گئے میری وجہ سے، یہ فلاں غلطی، اس کو معاف کرا لو، ابھی معاف کرا لو. یہ بھی انتظار نہ کرو کہ صبح فجر کے بعد اٹھ کے توبہ کریں گے، یہ بھی انتظار نہ کرو کہ شب جمعہ آئے گی تو توبہ کریں. ابھی ہاتھ کے ہاتھ توبہ ہو جائے، اور جیسے ہی توبہ ہو جائے یقین کر لینا اگر سچی توبہ کی ہے تو اللہ نے قبول کی، اور جب یہ یقین کر لینا اللہ نے قبول کیے تو منظر ذہن میں لانا کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہو، نہر کوثر کے کنارے بیٹھے ہو، ساقی کوثر حیدر کرار تمہیں کوثر کا پانی پلا رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نیند لانے کا نسخہ ہے، اسلام اس طرح سے بتاتا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ مومن کو ہر رات کے سوچنا چاہیے. اور امام فرماتے ہیں من استوى یومان فہو مغبون. اگر ایک آدمی رات کو یہ دیکھے کہ جیسا میرا کل کا دن تھا ویسے ہی آج گزرا، 2 دن اس کے برابر گزرے، یہ نقصان والا. راوی نے کہا اور مولا اگر پتہ چلے کہ آج کا دن تو کل سے بھی زیادہ برا گزرا، کل یعنی گزری بھی کل. ہمارے یہاں کچھ راتیں گناہوں کی راتیں ہوتی. دنیا کے جن علاقوں میں فرائیڈے چھٹی ہوتی وہاں پہ اکثر لوگ شب جمعہ ہی زیادہ گناہ کرتے ہیں. شادیاں ہیں تو مکس گیدرنگ میں چلے گئے، کیونکہ صبح آفس میں نہیں جانا تو فجر کی نماز بھی قضا کر لی، بچوں کو اسکول نہیں جانا تو ٹی وی لے کے بیٹھ گئے. راوی نے کہا، امام نے کہا کل رات بھی تم نے یہ غور کیا کل کیسا گزرا، دن کیسا؟ آج بھی غور کرو کیسا گزرا. اگر پتا چلے کہ جو گناہ کل تھے وہی آج بھی ریپیٹ ہوئے، مغبون تم نقصان والے ہو. کہا مولا اور اگر پتا چلے آج کا دن تو کل سے بھی زیادہ خراب گزرا. یہ جو عربی کا محاورہ ہے جو امام کے کلام میں آیا، کہا ایسے آدمی کے لیے جس کا آج کا دن گزرے ہوئے کل، انگریزی میں تو یسٹرڈے ہے، اردو میں کل سے جو ہے نا بات واضح نہیں ہوتی. کہا کہ اگر آج کا دن کل سے برا گزرا تو ایسے آدمی کے لیے زمین کے اوپر سونے سے بہتر ہے وہ زمین کے نیچے جا کے سو جائے. یہ تو امام روزانہ کے لیے بتا رہے ہیں، لیکن کم سے کم ایٹ لیسٹ شب جمعہ تو اپنا جائزہ لے کے دیکھو کہ یہ پورا ہفتہ کیسے گزرا. پچھلے ہفتے کو رات یاد کیا تھا امام کو کہ ہماری وجہ سے امام کے ظہور میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اس ہفتے دیکھو وہ رکاوٹ کتنی تم نے کم کی، پورا ہفتہ کیسے گزارا. ہر شب جمعہ امام کو یاد کرنا بحیثیت دعا نہیں ہے، وہ تو دعا میں چلا گیا. ذکر امام الگ سے کرنے کا مقصد ہے اپنے عمل کو دیکھو، اپنے ایکشن کو دیکھو. اور شب جمعہ کی تیسری بات جو آج نہیں، ابھی یہ جو 2 باتیں ہوئی ہیں نا، ابھی تو یہ میں نے وہ باتیں کی، اگر میں 150 سال پہلے مجلس پڑھ رہا ہوتا تب بھی یہ 2 باتیں کہتا، اور اگر 250 سال پہلے مجلس پڑھ رہا ہوتا تب بھی یہ 2 باتیں کہتا. بعض مومنین کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا اسٹائل مجلس کا سن کے لگتا ہی ہے کہ آپ کوئی 400 سال پہلے کی مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ 800 سال پہلے بھی پڑھتا، یہ 2 بات تو کہتا ہی کہتا. یہ جو ایک جملہ میں نے شروع میں کہا کہ شاید پچھلے 800 سال میں یہ آج والی شب جمعہ ان 2 باتوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم ہے. وہ والی بات تو ابھی تک نہیں آئی نا، ابھی تک تو وہ بات آئی
کہ ہر مومن، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، وہ دعا کرو شب جمعہ اور امام کو یاد کرو. خاص اس سال کے یہ دو پیغام کیا بنے یہ مجھے کہنا ہے، لیکن پہلے تیسری بات کہہ دوں، ورنہ کل ایک پرچہ آ جائے گا مولانا 3 میں سے آپ نے 2 باتیں بتائی، تیسری کیوں چھوڑ دی. اور پھر تیسری بتاؤں گا کل تو وہ جمعے کا دن ہوگا اور بات چلی جائے گی اگلی شب جمعہ تک، کس کو یاد رہے گی. تو تیسری بات یہ، ابھی جو آپ نے حدیث امام سنی کہ جس کا ہر آنے والا دن خراب گزرتا ہے گزشتہ دن کے مقابلے میں، اور یہ آج کا بڑھتا ہوا مسئلہ، ہر آنے والے دن میں کوئی نیا گناہ ایجاد ہوتا، ہر آنے والے دن میں کوئی گناہ کی نئی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی. دیکھیے جتنے گناہ ہیں آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کی وجہ سے گناہ کتنے عام ہو گئے. یہ موبائل، یہ آئی پوڈ، یہ پتہ نہیں کیا کیا، ویڈیو گیم اور ٹیلی ویژن اور کیبل اور انٹرنیٹ اور بہت ساری وہ چیز. حتیٰ یہ کہ مجالس میں بچے اکثر بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے یوں حرام نہ ہو احترام مجلس کے خلاف. اور میں کراچی میں ایک دفعہ، اب یعنی بالکل ریسنٹ بات، رمضان میں گیا تو لوگوں نے کہا مولانا اب بہت زیادہ لوگوں کو شوق ہو گیا اعتکاف کا، 3 دن مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور تو ہم اس اعتکاف کو فائدہ مند بنانے کے لیے درس کراتے ہیں، آپ درس دیجیے. پورے درس میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کونے میں بیٹھے ہوئے موبائل کانوں سے لگا، پتہ چلا کہ پورے 3 دن انہوں نے سوائے انڈین گانے سننے کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا. آج موبائل کے اندر آپ جتنے چاہے گانے بھر لیجیے. میں سمجھ رہا تھا کوئی قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے آئے ہوں گے، کوئی دعائیں ڈاؤن لوڈ کر کے آئے. گناہ کی نئی ٹیکنالوجی آ رہی. اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد کی بات کر رہا ہوں. پہلے مسجد کے باہر گانا بجتا تھا تو فساد ہو جاتا. اب 3 دن مسجد میں بیٹھا ہوا نوجوان، 1 نہیں 2 نہیں، کم سے کم 50 ہوں گے، وہ گانا سن رہا. یہ کس کی وجہ سے ممکن ہو سکا؟ ٹیکنالوجی کی وجہ. ہر سال ایک نیا گناہ سامنے آتا. گزشتہ 4-5 سال ہی میں تو ہے کہ خانہ خدا کی دیواروں سے گانے کی آواز، جو میں 3 سال مسلسل حدیث پڑھ چکا ہوں، اب تو میں پڑھتے ہوئے بھی شرما رہا ہوں. یہ سب نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو ہے. تو یہ جو ہر سال گناہ بڑھتا چلا جا رہا. امام کہتے ہیں اگر 2 دن تمہارے برابر ہو تو تم نقصان میں رہے، اور اگر نیا دن پرانے دن سے زیادہ برا تو قبر کے اندر چلے جاؤ، زمین کے نیچے جانا بہتر. جس بیڈ روم میں تم آرام سے لیٹ رہے ہوئے ہو اس سے بہتر ہے کہ زمین کھود کے اندر جاؤ. تیسرا شب جمعہ کا پیغام یہی، موت کو یاد کرو. ہر شب جمعہ موت یاد کرنے کی رات، ہر شب جمعہ موت کو یاد کرو. اپنی موت کو بھی کہ اگر آج ہم مر گئے تو ہم پہ قبر میں کیا گزرے گی. یہ بھی وہ حدیث ہے نا جو دوسرے نقطے کے جملے سے ملے گی. یہ بھی حدیث ہے نا. مولا مومن کی پہچان کیا؟ اب یہ سوال میں نے 1 سال پورا عشرہ اس پہ پڑھا کہ یہ سوال کم سے کم 5000 دفعہ مختلف معصومین سے پوچھا گیا، اور 5000 دفعہ اگر پوچھا گیا تو کم سے کم اس کے 4000 الگ الگ جواب آئے. تو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی ائمہ طاہرین تو سب ایک بات کہتے ہیں. ارے باقی ائمہ کو چھوڑیے، کسی ایک امام ہی سے پوچھیے. آج پوچھیں گے جواب کچھ اور آئے گا، کل پوچھیں گے جواب کچھ اور آئے گا، پرسوں پوچھیں گے جواب کچھ اور آئے گا. تو پورا عشرہ میں نے پڑھا. مومن کی نشانیاں بہت ساری بتائی گئیں. اور بہت مختصر ایک بات کہہ دوں کہ جو آدمی آ کے سوال کرتا، امام پہلے اس کو دیکھتے کہ یہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا اپنے لیے کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کر رہا. اگر قیامت تک کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو اس کو جواب وہ ملے گا جو نہج البلاغہ میں خطبہ حمام آیا. ایک عام سے نشانی جو ہر مومن میں ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنی خاص بن گئی کہ حمام چیخ مار کے گرے اور مر گئے. اور اگر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ آدمی سوال اپنے لیے کر رہا تو امام اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آلریڈی ہیں، اس کو بتانے کا کیا فائدہ. جو اس میں نہیں ہے وہ اس کو بتاتے ہیں. اگر بے نمازی نے آ کے کہا مولا مومن کی پہچان کیا ہے، کہا وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا. اور عزاداری نہ کرنے والے نے آ کے پوچھا کہ مولا مومن کی پہچان کیا، کہا وہ ہمارے جد پر خون کے آنسو روتا. جیسا مومن ہوگا سوال کرنے والا. یہ میں نے بہت مختصر جواب دیا کیونکہ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ مصائب کی منزل آ جانا چاہیے، اور میں ہر رات اتنی لمبی مجلس پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن مختصر سی بات کہ اب مختلف پہچان میں یہ والی ایک نشانی جو ابھی آپ نے سنی
کہ ہر رات اپنا جائزہ لیتا ہے. یہ سب سے کہی گئی, چاہے نمازی آیا ہو, چاہے عزادار آیا ہو, چاہے متقی آیا ہو, چاہے فاسق و فاجر آیا ہو, یہ سب کے لیے. دوسری یہ والی پہچان. مولا مومن کی پہچان کیا؟ کہا مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ رات کو بستر پہ آ کے لیٹتا, بہت زیادہ رات کے حوالے سے بات ہو رہی, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں بستر پہ نہیں لیٹا ہوں, میں قبر میں پہنچ گیا. اور ابھی منکر و نکیر آ کے مجھ سے پوچھنے والے زندگی کیسے گزری. جب قبر میں جائے گا آدمی تو منکر و نکیر اس سے 2 پرچے لیں گے. پہلا پرچہ ہوگا عقائد کا, من ربوں کا, ومن دینوں کا, ومن نبیوں کا, ومن اماموں کا, وما قبلتوں کا, وما کتابوں, وما دینوں. 6 سوال بچے کو بھی یاد. جو اس میں فیل ہو گیا اس کو اگلے پرچے میں بیٹھنے ہی نہیں دیں گے, اور جو اس میں پاس ہو گیا تو اس سے 3 سوال ہوں گے. یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو دولت دی تھی وہ لی کیسے اور خرچ کیسے کی؟ آنا بھی حلال طریقے سے جانا چاہیے اور جانا بھی حلال طریقے سے چاہیے. پوری ایک مجلس ہوتی ہے یہ جملہ. نمبر 2, اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا کہ اللہ کے ناشکرے پنے میں؟ نعمت اللہ سے لے رہے, استعمال شیطان کے راستے پہ کر رہے. بھئی یہ جتنے بھی بڑے بڑے مشہور گناہ ہیں, یہ کس کو ہری ہری سوچتی ہے جب جیب میں کچھ ٹکے آ جائیں. جب پیسے کی گرمی ہو نا تو آدمی کو ہری ہری سوچتی. غربت ہو, فاقے ہو تو عورتیں حجاب بھی کر لیتی. پیسے آ جائے, پیسے والے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے گھر سے حجاب جاتا. بیوی کا حجاب نہیں, سارے گھر والوں کا. بیوی کا تو شاید حجاب نہیں جاتا, کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو پہلا کام یہ ہوتا کہ بیوی ہی گھر سے بھیجی جاتی ہے. مکان نیا ہے, گاڑی نہیں ہے تو بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے. خیر اب یہ ایک ایسا موضوع, بہت ساری باتیں ہو جائیں گی, لیکن یہ پیسے کی گرمی ہے جو آدمی کو اللہ کے خلاف اٹھاتی ہے. زیادہ آپ دیکھیں, اگرچہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جن گھر میں کھانے کو نہیں ہے ڈش وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے, لیکن ڈش اور بھی تو بہت سارے گناہ اسلام میں ہیں. تو اب مال آیا کہاں سے, گیا کہاں سے, الگ سوال. اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے وہ دینے والا لے بھی سکتا. آج کی رات ہم تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. ارے خدا ہمیں ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں میں تبدیلیاں لے آتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمت واپس مانگ لیتا. جو اس وقت پوری دنیا کریڈٹ کرنچ یا ریسیشن میں پھنسی ہوئی, یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے, کسی گھر کی مجلس میں پڑھوں گا, ممبر پہ تو میں کھل کے بیان بھی نہیں کر پا رہا. یہ بھی تو نتیجہ ہو سکتا ہے نعمتوں کی اس ناقدری کا کہ نعمت لی اللہ سے اور استعمال کی شیطان کے راستے میں. لیکن یہ سوال منکر و نکیر قبر میں اس سے کرے گا جس نے بتا دیا کہ اللہ میرا رب ہے, رسول میرے نبی ہیں, 12 امام میرے ائمہ ہیں, اسلام میرا دین ہے, قرآن میری کتاب ہے, کعبہ میرا قبلہ. جو اس میں پاس ہوئے ان سے 3 سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خاص یہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری. 900 چوہے کھا کر تو بلی بھی سنا ہے حج پہ چلی جاتی, اور بہت بلیاں مجھے نظر آتی ہیں حج اور عمرے میں, بہت بلیاں نظر آتی ہیں. بڑھاپے میں تو وہ جو سادی کا مشہور شعر, توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبراں. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ, بوڑھے ہو کے تو وہ بھیڑیا بھی بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاتا. جہاں نہ شکار کی طاقت ہوتی ہے, نہ دانت ہوتے ہیں, نہ پکڑنے کی طاقت ہوتی. تو یہ ایک سوال ہوگا قبر کے اندر. امام فرماتے ہیں ہر رات کو یہ سمجھو کہ بستر پہ نہیں لیٹے ہو, 2 ذمہ داریاں ہر رات کی بتائیں. کم از کم شب جمعہ تو ادا کر لو. یہ رات بھی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کون سی رات. یہ سمجھو کہ گویا قبر میں ہو. منکر و نکیر تمہارے سرہانے آ کے کھڑا پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ مال آیا کہاں سے, گیا کہاں سے. ہر رات پوچھ رہا ہے اللہ کی نعمت کس کے کیسے استعمال کی, پوچھ رہا ہے جوانی کیسے گزر رہی ہے. اچھا قبر میں جب وہ پوچھے گا تو ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا, سٹی گم ہوگی, زبان ہی نہیں کھلے گی. ہم خدا سے کہیں گے سورہ منافقون کی وہ آیت جو ہر جمعے کے دن نماز جمعہ میں پڑھنا مستحب ہے. نماز جمعہ میں سورہ قل واللہ مستحب نہیں ہے, سورہ منافقون. اے خدا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے لعلی اعمل صالحا. اب میرا وعدہ ہے پکی پکی توبہ, اب میں نیک کام کروں گا. وہاں قبر سے تو نہیں بھیجا جائے گا. ہر رات یہ سمجھو کہ جیسے 3 سوال کیے گئے, تینوں کا جواب تم نہیں دے سکے. اب وہ فرشتے عذاب لائے, تم نے خدا سے کہا ہے خدا
وہی جملہ کہا جو قرآن میں آیا، اے خدا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا، اب میں پکی پکی توبہ کرتا ہوں. سمجھو اللہ نے بھیج دیا. اگلی صبح جب اٹھو نا جمعے کے دن، سمجھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا. جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے پہ اب ثابت قدم رکھنا. شب جمعہ کے یہ 3 پیغام ہر رات، لیکن خاص اگر باقی 6 راتوں میں اتنا وقت نہ ملا تو کم از کم شب جمعہ. اب اس کے 2 پہلو ہیں. اپنی موت یاد کر کے یہ کرنا، اور جو دنیا سے چلے گا ان کو بھی یاد رکھنا. آج ہی کی رات ہم اپنے مرحومین کے لیے کم از کم فاتحہ ہی پڑھ لیتے، سورہ یاسین ہی پڑھ لیتے، چونکہ یہ والا جملہ ان کو بھی یاد رکھنا ہے. میرے اصل عنوان کا حصہ جو میں نے کہا نا 7 مجلسیں تھی، کل کی مجلس شب شہادت کے عنوان میں گئی، آج شب جمعہ کے عنوان میں گئی. اب جو 5 مجلسیں رہ گئی اس میں جو عنوان شروع ہونے والا، یہ جملہ اس میں بہت کام آئے گا. اس کو میں اس لیے بھی روک دیتا ہوں اور اس لیے بھی روک دیتا ہوں کہ بہرحال ہمارے معاشرے میں مرنے والے کو فاتحہ کی شکل میں، یاسین کی شکل میں تھوڑا بہت یاد رکھا جاتا. یہ 3 پیغام. اب اس میں سے پہلے 2 پیغام دعا اور زمانے کا امام. میں نے کہا کہ 250 سال پہلے بھی علماء بتا رہے تھے، اور 100 سال پہلے بھی، اور 50 سال پہلے بھی، اور مجھ جیسا طالب علم 15 سال پہلے بھی امام بارگاہ علی رضا کے اسی ممبر کے اوپر یہ بات کہہ رہا تھا. لیکن 1430 ہجری یا 2009 میں یہ 2 باتیں بہت اہم بنی، زیادہ اہم بن گئی. کیا اہم بنی؟ اب یہ کل سے بات شروع ہوگی. یہ موضوع میں شامل رہے گا کہ دعا اور زمانے. صرف ایک بات کہہ دوں، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے دماغ میں الارم بج رہے ہیں. یہ جو حالات ہیں یہ تو کچھ اشارہ کر رہے ظہور قریب آ گیا. بس یہ بات اب کل موت کے حوالے سے بات مکمل کر دوں، کیونکہ وہ کل نہیں آئے گی بات. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2 سال سے شارجہ کے اس مجمع سے ایک وعدہ کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا اپنا پرانا موضوع تھا زمانے کا امام. اس پہ میں نے کئی اشرے یہاں پڑھے، اور موت اس میں میں نے اب تک بڑی احتیاط کی ہے، کوئی اشرہ نہیں پڑھا. لیکن ارادہ ہے کہ پڑھوں گا، اور اس سال بھی ارادہ کر کے آیا. لیکن وہ 5 دن والی بات ہے نہیں، 10 دن والی. تو جب 10 دن یا 9 دن ملیں گے شاید آئندہ ہی سال اگر زندہ رہا تو خیر. یہ میں اس لیے اعلان کر دیتا ہوں، ذرا آپ میری سفارش کر دیں انتظامیہ سے. بس اب میں خوش ہو گیا. آپ سفارش کریں گے کہ مولانا کو اگلے سال نہ بلائیے. اس وقت اتنی دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا اپنی کلوننگ کراؤں یا فوٹو کاپی کرا کے 8-10 اپنے جیسے بناؤں. کہاں کہاں جاؤں، کہاں کہاں نہ جاؤں. اور جو پاکستان میں 3 سال سے جا رہا ہوں، سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں تو واقعا دل چاہتا کہ پورا ایام ازا بلکہ پورا سال یہاں گزاروں. آپ نے درود کے ذریعے سے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ انتظامیہ سے سفارش کریں گے. رسول و آل رسول کو آپ نے گواہ بنایا، اب اپنی گواہی کے خلاف نہ جائیے گا. میں بڑا خوش ہو گیا ہوں. تو خیر موضوع بھی میں نے بتا دیا کہ اگر آپ نے سفارش نہیں کی تو پھر موت سنیے گا. لیکن وہ امام مظلوم جس کی شہادت کل آپ نے پورا کل کی رات اور آج کا پورا دن روتے ہوئے منائی، اس امام مظلوم کی زندگی میں عزاداری کے علاوہ موت کا تذکرہ اتنا زیادہ نظر آتا. خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام، دعا صحیفہ کاملہ نہج البلاغہ، یہ 2 اور مظلوم کتابیں. اصل تو مظلوم کتاب قرآن ہے نا، قرآن کی ڈبل مظلومیت. جب لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے تب بھی قرآن مظلوم تھا، اور جب اب لوگ پڑھنے لگے قرآن تو قرآن اور مظلوم ہو گیا، کیونکہ ہر آدمی اپنے اینگل سے پڑھ کے اپنے مطلب کی بات قرآن سے نکال دیتا. یہ تو اور ظلم ہو گیا قرآن پہ. اسی طرح نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، جس مومن کے سامنے نام لیجئے وہ ان کتابوں کے نام سن کے جھوم اٹھتا ہے کہ کیا معجزہ ائمہ نے کائنات کو دیا. پڑھا ہے کبھی یہ معجزہ؟ صحیفہ کاملہ عربی کی بات نہیں کر رہا، اردو کی بات. دعا نمبر 27 ہی جا کے دیکھ لیجئے گا. میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا یہ کس ٹاپک کی دعا. آج کل کے حالات کے لیے غالباً سب سے اہم دعا. لیکن صحیفہ کاملہ کیا چیز؟ تقوی، خوف خدا، موت کو یاد دلانا.
اور بہت ہی مختصر یہ بات کر کے، کیونکہ موت آج کے لیے آخری بات ہے، اگر آپ نے میری سفارش نہیں کی اور اپنے وعدے کو توڑ دیا تو پھر اگلے سال موت کا موضوع ہوگا. فی الحال شاید میں جملہ کچھ زیادہ ہی کہہ گیا، بس چھوڑ دیجئے. مختصر بات، جب کبھی بھی مولا سجاد کے پاس کوئی آدمی آتا، مولا موقع اور محل دیکھ کر موت کا تذکرہ ضرور کر دیتے. اپنے ان آنسوؤں کو جو اپنے بابا حسین سے لے کے الشام 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 کے حوالے سے جاری، کبھی قبر سے ملا دیتے، کبھی اپنے ان آنسوؤں کو قبر سے ملا دیتے. دعائے مکارم الاخلاق، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اب قیل ذیق لحد، دعاؤں کی سب سے معتبر کتاب صحیفہ کاملہ، اور صحیفہ کاملہ کی سب سے مشہور دعا نہ صحیح تو مشہور ترین دعاؤں میں سے ایک مکارم الاخلاق جو شب قدر پڑھی جاتی. کیوں رو رہے ہیں؟ آج جواب دے رہے ہیں، رو رہا ہوں اپنی قبر کے فشار کو یاد کر کے. نعوذ باللہ من ذالک. صاحب آیت تطہیر یہ جملہ کہہ سکتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے. اپنے رونے کو جو کربلا پر تھا، خون کے آنسو بھی روئے، کوثر سے زیادہ پاکیزہ پانی بھی آنسوؤں کی شکل میں امام کی آنکھوں سے جاری ہوا، اس کو ملا دیا عذاب قبر سے، اس کو ملا دیا عذاب آخرت سے، اس کو ملا دیا ملک الموت کے آنے سے. اب قیل خروج روحی، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب روح میرے بدن سے نکلے گی. سب سے زیادہ موت کو یاد کرایا. عزاداری کے بعد سب سے زیادہ موت، یہ موت ہی جو آدمی کو گناہ سے روک کر ظہور ایمان کے لیے تیار کر سکتی، یہ موت ہے. چنانچہ یہ بھی تو ایک روایت ہے، بہت مشہور ہے تو بہت مختصر پڑھ رہا ہوں. جا رجل الى علی ابن الحسین قال انا رجل عاصل لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. یہی تو جملہ ہے نا تاریخوں کا. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے مولا علی ابن الحسین، میں خود مانتا ہوں انا رجل عاصل، گناہگار مرد ہوں، عاصی مرد ہوں، عصیان کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں. لا اصبر عن المعصیہ، کتنی ہی کوشش کرتا ہوں، گناہ کے مقابلے میں میرے پاس صبر نہیں. لفظ صبر ذہن میں رکھیے گا. ایک صبر ہے کہ ہم پہ کوڑے پڑ رہے ہیں ہم صبر کریں، گھر میں فاقے ہوں صبر کریں. ایک صبر یہ ہے کہ گانا بج رہا اور ہم صبر کریں. اور یہ صبر چونکہ کل کی حدیث میں آنے والا، بہت ساری چیزیں اب کل آئیں گی. لا اصبر عن المعصیہ، گناہ کے سامنے میں رک نہیں پاتا ہوں، کنٹرول اپنا کھو دیتا ہوں. خود مجھے اپنی غلطی معلوم، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ سے رک جاؤں. آپ کو معلوم ہے نا کیا جواب تھا؟ افعل خمسۃ اشیاء واذن بما شئت. جس بشارت اور خوشخبری کے لیے مومنین تڑپ رہے ہیں، مولا نے کہا کہ میں تمہیں کھلی چھوٹ اور پرمٹ دیتا ہوں، جو گناہ دل چاہے کرو. تڑپ رہے ہیں مومنین کہ کہیں سے یہ پرمٹ مل جائے. اتنا تڑپ رہے ہیں کہ اگر ائمہ سے نہیں ملا تو خود ہی جھوٹا ایک نظریہ بنا لیا کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی گناہ سے رکنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے ایسا جملہ سنا کہ آپ میں سے بہت سو کو شاید یقین بھی نہیں آئے گا. جملہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم گناہ نہیں کرتے ہو تو مولا علی کی ولایت کی توہین کر رہے ہو. جب مولا علی کی ولایت کی وجہ سے اللہ نے تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا تو کیوں تمہارے قدم رکتے ہیں گناہ کرنے سے؟ یہ تو تم نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. غدیر کی نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کہا ہر گناہ معاف، تو پھر کرو گناہ. صحیح معنوں میں اللہ کی اس چھوٹ سے فائدہ اٹھاؤ. شراب کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن نمازیں کیوں پڑھتے ہو، روزے کیوں رکھتے ہو، گانے بجانے سے کیوں گریز کرتے ہو، تمہاری عورت کیوں حجاب کرتی؟ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا. لیکن یہ کیوں کہ تڑپ رہا ہے مومن گناہ کے لیے. اگر نہیں ملتا اسلام میں تو خود سے بنا کے اسلام میں ملا دیا یہ پرمٹ. لیکن یہاں تو امام پرمٹ دے رہے ہیں، پرمیشن، اجازت، ایک لائسنس آپ کو دے رہے ہیں، گناہ کا لائسنس. گاڑی چلانے کا لائسنس ہوتا ہے، کاروبار چلانے کا لائسنس ہوتا ہے، گناہ کا لائسنس. شرط یہ کہ 5 کام کرنا ہوں گے. ہاں یہ تو ٹھیک. گاڑی کا لائسنس ایسے نہیں ملتا، پہلے آپ کو اس کی ٹریننگ لینا. دکان کا بزنس کا لائسنس ایسے نہیں ملتا، پہلے ڈاکومنٹ مکمل کرنا. ہاں کیا چیزیں 5 کام کیا؟ اب وہ حدیث تو نہیں سنا رہا ہوں، کس نے نہیں سنی؟ اس بچے نے بھی سنی.
لیکن اس کے اندر تیسری بات یہی تو تھی نا، چوتھی، اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک ادفعن، جب ملک الموت آئے گا کہ چلو وقت موت آ گیا، تیاری کرو، بھگا دینا اس کو کہ میں نہیں مرتا ابھی اب، تو جو واز نہیں ماشے، پھر جو گناہ دل چاہے کرو، نماز چھوڑنا، خمس کو روکنا، گانے سننا، عورت کو بے پردہ گھر سے باہر دیکھنا، داڑھی کو منڈوانا، دوسروں کا حق مارنا ہے، کرو، مگر اتنی طاقت پیدا کر گی کہ جب ملک الموت آ جائے کہ تیری روح قبض کرنا ہے، کہنا بھگ جاؤ یہاں سے۔ بعض مومنین ایسے ہی جملے کہتے ہیں، منکر و نکیر آئے گا ہم کہیں گے بھاگو یہاں سے، عملی والے۔ اور پانچویں چیز کیا بتائی، اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہ، جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان، جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک۔ جب مالک جہنم میں داخل کر دے، منع کر دینا میں نہیں جاتا ہوں، اتنی طاقت پیدا کر لو کہ جہنم کے دروغہ کو اپنے پاس سے بھگا دو، پھر جو گناہ دل چاہے کرو۔ دیکھیے امام، آنے والے امام کی تیاری چوتھا امام کروا رہا، موت کو یاد دلا کر جو شب جمعہ کا اہم پیغام۔ اب بس یہیں سے میں کل کا ایک جملہ کہہ کے منزل مصائب پر آ جاؤں، اور انتظامیہ سے بھی اس کی معذرت اور آپ حضرات سے بھی۔ کل شب شہادت تھی اس لیے بات لمبی ہو گئی، آج چونکہ چھٹی کی رات ہے اس لیے کل جیسی بات تو پھر بھی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال امام مارکہ علی رضا کی خصوصیت کہ 9 بجے مجلس شروع، 10 بجے ختم، لیکن اب آئندہ جو ورکنگ ڈیز کی مجلس ہیں وہ بالکل ٹائم پر شروع تو ہو رہی ہیں، ختم بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ بس ایک آخری بات، کام یہ تیاری کرا رہے گناہ سے بچنے کی، اور تیاری میں اہم ترین پیغام یہ موت اور قیامت۔ مالک نار، جہنم کے دروازہ کو بھگا دینا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا جہنم میں، کر لو جو کرنا، اتنی اگر طاقت ہے تو گناہ کرو، اور ملک الموت آ جائے روح قبض کرنے، بھگا دینا اس کو، نہیں مرتا میں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اتنی طاقت ہے تو پھر گناہ کرو، اللہ معالی اتنی طاقت نہیں ہے تو کیوں گناہ کر رہے؟ اب یہ تیاری اپنی قبر کے لیے بھی ہو رہی ہے اور اپنے امام کی تیاری، بلکہ یہ تیاری تینوں چیزوں کے لیے۔ گناہ دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے، بھئی دعائے کمیل کا دوسرا جملہ دہرا دو، اللہم اغفر لی الذنوب التی تابس الدعا۔ بھئی آج کے 3 پیغام ہیں نا، تینوں کا تعلق چوتھے امام کی اس تیاری سے۔ ہمیں دعا کرنا ہے تو خالی روٹین کے طور پہ نہیں کرنا جیسے بچے اسکول کے اندر یاد کرتے ہیں، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار پتہ نہیں کیٹ، اور ڈی فار ڈاگ مثلا۔ دعا قبول کروانے کے لیے کرنا، اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ دعائے کمیل کہہ رہی ہے گناہ، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعا روک دیتے۔ چوتھے امام نے گناہ سے روکا، یعنی دعا قبول کروانے کا طریقہ بتایا۔ ظہور امام میں تاخیر ہمارے گناہ، چوتھے امام نے گناہ سے روکا، یعنی ظہور امام کو جلدی کرانے کا طریقہ بتایا۔ قبر کی پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب گناہ، چوتھے امام نے گناہ سے روکا، گویا قبر کو ہمارے لیے آرام دہ بنایا۔ تینوں شب جمعہ کے پیغام چوتھے امام کی سیرت کے اس پہلو میں آ گئے، مگر ان سب سے بڑھ کر بھی میرے مظلوم آقا نے ہم پر ایک احسان عظیم کیا، ان سب سے بڑھ کر۔ دیکھیں یہی کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری قبر کو آسان بنایا، ہماری دعا کو قبول کروایا، ہمیں اپنے والی اور وارث آقا اور سرپرست غیبت والے امام کے قریب کیا، یہی کتنا بڑا احسان۔ مگر اس سے بھی زیادہ عظیم احسان یہ کہ ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم دعائے فاطمہ زہرا کے حقدار بنے، اور اس انداز سے حقدار بنے کہ ہم تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شہزادی ہمیں آپ کی دعا چاہیے، مگر اس طریقے سے نہیں چاہیے۔ آپ کے ذہن میں پوری روایت آ گئی ہوگی، آج اسی پہ بات ختم کرنا۔ میں بہت ویسے جنہوں نے روایت، جن کے ذہن اب تک گئے نہیں، سنی ہر ایک نے، مصائب کی روایتیں کس نے نہیں سنی، ذہن نہیں گئے ہو، میرا جملہ نہیں سمجھ پائیں۔ چوتھے امام کا ایک احسان عظیم یہ ہے کہ ہمیں دعائے زہرا کے قابل بنا دیا، مگر ہمارا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ شہزادی ہمیں آپ کی دعا چاہیے، مگر اس طرح کی دعا نہ چاہیے۔ شہزادی مر جانا قبول ہے، لیکن آپ کی اس انداز کی دعا نہیں چاہیے۔ بہت عجیب جملہ، بہت عجیب جملہ، ذہن نہیں جا رہا۔
کربلا کا واقعہ ظاہری اعتبار سے اختتام کو پہنچا. ظاہری لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا. اور ابھی مدینے میں ذرا سختیاں، ذکر امام آسان نہیں ہے. ذکر کربلا، چوتھا امام کس طرح سے ذکر کربلا شروع کروا رہا. چاہنے والا اگر کوئی مجلس برپا کرے گا، سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، حرکت میں آ جائیں گے. گورنر غیروں کے ذریعے سے اپنے بابا کی صف ازا کو پھیلایا. اب مدینے آ کر خالی ماتم نہیں کیا، مدینے آ کر چوتھے امام نے فریضہ امامت کو بھی ادا کیا، مدرسہ قائم کیا. شاگرد پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں اور اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ اپنی قوم کے امام بنے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک امام زہری، جو کچھ لیا چوتھے امام سے لیا، یہاں تک کہ اپنی قوم کے امام بنے. تڑپ تڑپ کے خیال آتا جس کے اتنے احسانات. اصل جملہ میرا وہ دعائے فاطمہ چاہیے، مگر ہاتھ جوڑ کے کہتے شہزادی اس طرح دعا نہ کرے ہمارے لیے. زہری ایک احساس ہے کہ ان امام نے مجھ پر اتنا احسان کیا. احسان کیا تو کم سے کم یہ کہ کبھی امام میرے گھر تشریف لائے. زہری نے شادی کی، امام کو بلایا، امام نہیں آئے. زہری نے نیا مکان خریدا، امام کو بلایا، امام نہیں آئے. تعلیم مکمل کی، امام کو اس خوشی میں بلایا، امام نہیں آئے. بیٹے کی ولادت ہوئی، اس خوشی میں امام کو بلایا، امام نہیں آئے. حتیٰ بیٹا بڑا ہو گیا، اب اس کی شادی ہو رہی ہے، امام کو بلایا، امام نہیں آئے. 35 سال کا زمانہ ہے کربلا کے بعد. تڑپ کے زہری نے کہا آقا ارے اگر کوئی آپ کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے؟ میں نے خوشی کے ہر موقع پہ آپ کو بلایا. کہا زہری اگر ہمیں بلانا ہے تو خوشی کے موقع پہ کبھی نہ بلانا. جس کا بھائی اکبر دنیا سے اس عالم میں چلا جائے وہ کیسے شادیوں میں شریک ہو؟ اگر ہمیں بلانا ہے تو ہمارے بابا کی ایک مجلس اپنے گھر میں رکھ دینا. زہری جو کہ اپنی قوم کے امام بن چکے، ایک اسٹیٹس ہے، مجلس کا اعلان کر دیا. اب ان کو کیا روکے حکومت؟ مجلس کا اعلان کیا. جب مدینے کے لوگ تڑپ رہے تھے حسین پہ رونے کے لیے، کتنے ہی تھے جو عباس کے ساتھ جن کا بچپنا اور جوانی گزری. علی اکبر کے کتنے ہی دوست ہیں. قاسم اور اون محمد کے ہمسن کتنے ہی بچے ہیں. کربلا کی سیدانیوں کو زیارت کرنے والی کتنی ہی خواتین ہیں. سب تڑپ رہے ہیں، موقع نہیں مل رہا ہے. زہری نے مجلس کا اعلان کیا، موقع ملا. اس کثیر تعداد میں مجمع آ گیا کہ بیٹھنے کی جگہ نہ رہی. اب زہری باہر چلے تاکہ امام کو لے کے آئے. ارے کیا دیکھتے ہیں کہ میں امام کو لینے جا رہا ہوں؟ میرا آقا اور مولا میرے گھر کے دروازے پہ خود سے کھڑا. تڑپ کے کہا مولا آپ نے زحمت کی، میں آ رہا تھا لینے کے لیے. عجیب تاریخی اور ایمانی جملہ کہا زہری جہاں میرے بابا کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلائے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں خود سے آتا ہوں. اللہ اللہ، امام کا یہی احسان کتنا بڑا کہ ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ امامت کو گھر پہ کیسے بلاؤ. لیکن اب اس کے بعد والا جملہ تو اس سے بھی بڑا ہے نا. زہری استقبال کر کے لائے، ممبر کے قریب امام کو بٹھایا، اور واقعاً خطیب نے بھی اکبر کی جوانی کا تذکرہ کر دیا. اللہ اللہ، کربلا کا وہ شہید ہے جس کے حوالے سے 3 بڑے عجیب جملے ہم کو ملتے. کربلا میں کتنے شہید جو خاندان کے تھے رخصت کے لیے گئے اور آ گئے. اکبر جب گئے تو راوی کہتا ہے خیموں کے پردے اٹھتے ہیں گرتے، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں گرتے ہیں. لگتا ہے شہزادہ آنا چاہتا ہے پھر رک جاتا. کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی، اکبر بھیا آخری زیارت کرا دو. کوئی پھوپھی آ کے کلیجے سے لگا لیتی، اکبر ذرا ایک بار تو تیری زیارت کر لوں. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب اکبر گئے تھے تو آقا نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے خدا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے. اے پسر سعد تیری نسل قطع ہو جائے. اور تیسرا جملہ، کربلا میں اتنے شہید گئے. کسی کا یہ جملہ آپ نے سنا کہ اکبر کو لگا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا، مڑ کے دیکھا میرا بوڑھا بابا پیدل میری سواری کے پیچھے آ رہا.
ہاتھ جوڑے بابا یہ زحمت کیوں کر رہے؟ کیا جملہ حسین نے کہا؟ اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم باپ پہ کیا قیامت گزر رہی۔ شیخ مہاجر کا نام آپ نے سنا ہوگا، عربی زبان کے بے مثل خطیب، وہ یہ روایت پڑھتے ہیں کہ کسی نے خواب میں آقا حسین کو دیکھا اور ایسا گریہ کرتے ہوئے دیکھا، ایسا عجیب انداز کا گریہ دیکھنے والے کا کلیجہ ٹکڑے ہو گئے۔ کہا مولا میں سمجھ گیا آپ اکبر کی جوانی کا ماتم کر رہے ہیں۔ کہا اس وقت تو اکبر کا ماتم نہیں کر رہا ہوں، میں وہ ماتم کر رہا ہوں جس پہ میرا اکبر بھی ماتم کر کے غش کھا گیا ہے، اور وہ ہے زینب کی چادر چھننے کا ماتم۔ اکبر بھی غش کھا کے گرا، ہائے میری پھوپھی کی چادر چھنی۔ خطیب نے اکبر کے مصائب شروع کی۔ ابھی ابھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور لوگوں نے اب تک دل کھول کے ماتم نہ کیا۔ ایسا گریا کسی کو کسی کی خبر نہ ہوئی۔ لوگ دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں اکبر کی جوانی سن کر۔ ایک بار مجلس ختم ہوئی، آہستہ آہستہ مجمع نکلا، شہزادی ہمیں آپ کی دعا چاہیے مگر اس طرح کی دعا نہیں۔ اب زہری آگے آئے تاکہ آقا اور مولا سجاد کے قریب بیٹھے، دیکھا جہاں بٹھا کے گیا تھا وہاں پہ میرا آقا نظر نہیں آ رہا۔ ارے میرا آقا کہاں ڈھونڈتے ہوئے چلے؟ تو وہاں پہ آقا غشی کی عالم میں نظر آئے جہاں مجلس میں آنے والوں نے جوتے اتارے تھے۔ پانی چھڑکا، آقا نے آنکھیں کھولی، زہری نے ہاتھ جوڑے، آقا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ تو ممبر کے قریب تھے۔ کہا بس جیسے ہی ذاکر نے میرے بھائی اکبر کے مصائب شروع کی، میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی۔ شہزادی وہاں نہ بیٹھیے، ہمیں آپ کی دعا چاہیے، لیکن یہ نہیں چاہیے کہ آپ وہاں تشریف رکھیں۔ اب جملہ سمجھ میں آیا نا کہ شہزادی کی دعا چاہیے، اس طرح کی دعا نہیں چاہیے کہ شہزادی جوتیوں کے پاس بیٹھے۔ مگر فاطمہ کہتی ہے، میرا آقا سجاد کہہ رہا، میں نے دیکھا میری دادی آسمان سے اتر کے آئی، عزاداروں کے جوتیوں کے قریب بیٹھی، ہاتھ اٹھا کے کہا خدا بندہ یہ میرے لال کے عزادار، میرے حسین کا ماتم کسی نے نہ کیا، انہوں نے ماتم کیا، ارے میں ہاتھ پھیلا کے ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میرے لال کے غم کے علاوہ انہیں ہر غم سے محفوظ فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ زہرا کی یہی دعا دہرا کر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو۔ خدا بندہ تمام دنیا کے مومنین و مومنات، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان سب کو غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اور دنیا میں جہاں جہاں آج بھی صاحبان ایمان کسی ظلم کا نشانہ بنے ہیں، ان سب صاحبان ایمان کو اس مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ سجاد کے مصائب، فاطمہ زہرا کے مصائب سن کے گریہ کرنے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ، پہلے تو ان آنسوؤں کا اتنا قیمتی بنا کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے، اور اس گریہ اور آنسوؤں کے طفیل ان صاحبان ایمان اور مومنات کی تمام حاجتیں، تمام دلی تمنائیں، تمام مقاصد کو پورا فرما۔ خاص طور پہ موجودہ حالات میں حسین کی بچوں کی بھوک و پیاس کا واسطہ، صاحبان ایمان کے روزگار، صاحبان ایمان کے کاروبار، صاحبان ایمان کے جاب، پروردگارہ ان سب کو سلامت فرما۔ شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن ہمیں وہ جذبہ عطا فرما کہ اگر تیرے دین کو ضرورت ہے، جس کے لیے حسین نے اپنا اکبر قربان کر دیا، تو ہم اور ہماری خواتین تیرے دین کی خاطر اپنی اولاد بھی قربان کر دیں۔ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خدا بندہ ان مصائب اور مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔